ابھی آپ سوچئے کہ ہمیں حکم ملتا ہے، ہمیں ہدایت ملتی ہے اللہ کے نبیوں کی طرف سے، تو چلیے ہم کوئی خطا کریں، غلطی کریں تو ہمارے لیے کوئی معافی کی صورت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ہدایت مل رہی ہوتی اور پھر بھی ہم گڑبڑ کرتے، پھر ہمیں کوئی معافی مل سکتی تھی؟ ظاہر ہے پھر تو ہمیں سزا بھگتنی پڑتی۔ تو اللہ کا کرم کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی، ورنہ ہم سب سزا بھگت رہے ہوتے۔ اچھا، ایک اور انداز سے سمجھ لیجئے اس بات کو، وہ یہ کہ اگر آپ کے علاقے میں، اس علاقے میں سنا ہے کراڑ ہندو تو خاصے ہوتے ہیں، کوئی ہندو مسلمان ہو جائے تو آپ اسے نماز کی کتاب دیں اور کہیں کہ بھئی یہ نماز کی کتاب ہے، یہ پڑھو اور اس کو پڑھ کے صحیح طرح نماز ادا کرو، تو کیا خیال ہے صرف کتاب پڑھ کے وہ شخص نماز پڑھنے پر وہ قدرت رکھے گا، صحیح طرح نماز پڑھ سکے گا؟ صرف کتاب پڑھ کے ادا کرنے کے قابل ہو سکے گا؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ اب یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے کہ صرف نماز بھی ہم ادا نہیں کر سکتے جب تک ہمارے سامنے عملی نمونہ نہ ہو، تو پوری زندگی ہم اللہ رسول کے احکام کے مطابق کیسے گزار سکتے تھے اگر ہمارے سامنے عملی نمونہ نہ ہوتا؟ تو اس لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ اللہ کی تعلیمات کو ہمارے سامنے مجسم کر کے دکھائیں۔ حضرات مکرم، آپ کا اگر عرب لوگوں سے پالا پڑا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ خاصے ضدی اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں، اور ان سے کوئی بات منوانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اچھا، بات تو آدمی پھر بھی منوا لے، لیکن کسی کا عقیدہ اور مذہب بدلنا یہ تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اب آپ نے کبھی اس میں غور کیا کہ آج کل جو عرب ہیں، چلیے وہ تو پھر بھی پڑھ لکھ گئے، ذرا روشن خیال ہو گئے، ذرا دلیل کی زبان سمجھنے لگے، ذرا بات ماننے پر آمادہ ہونے لگے، لیکن جو آج سے 1500 سال پہلے جو عرب تھے، کیا وہ کہیں زیادہ اکھڑ مزاج ہوں گے کہ نہیں؟ کہیں زیادہ ان کی طبیعت میں سختی ہوگی کہ نہیں؟ یقیناً ایسا ہی ہے۔ تو ان لوگوں سے میرے آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا کہ یہ بت کچھ نہیں دیتے، سب کچھ دینے والا اللہ ہے؟ یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ وہ جو مشرک ہیں، وہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے، یا کچھ لوگ جو مجوسی تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو جانوروں کو خدا مانتے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو درختوں کی پرستش کرتے تھے، کوئی چاند سورج کے سامنے سر جھکاتا تھا، وہ سب لوگ خداؤں کو اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ دیکھتے تھے نا، بت ان کے سامنے تھے، وہ دیکھتے تھے، چاند سورج ان کی نگاہوں کے سامنے وہ دیکھتے تھے۔ اسی تو کتنا مشکل ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائے کہ دیکھو یہ جو تمہیں دکھائی دے رہے ہیں یہ کچھ نہیں، اور وہ جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے۔ مشکل کی چیز ہوگی نا۔ تو اس وقت تو لوگ زیادہ اکھڑ مزاج ہوں گے، زیادہ سخت ہوں گے، زیادہ ضدی ہوں گے، تو میرے آقا کریم نے ان سے کیسے منوایا ہوگا کہ اللہ سب کچھ ہے، وہ بت کچھ نہیں دیتے؟ حضرات مکرم، اگر آپ اس پر غور کریں تو ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، میں خدا